مکہ ایک شہر جہاں بت تھے اور ہر دل میں پرانی سوچ، اور یہیں سے وہ روشنی اٹھنی تھی جو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا، یہ تھا اسلام کا سب سے بڑا چیلنج۔ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا تو سب سے پہلے درد گھر کے اندر سے شروع ہوا، اپنے ہی سب سے پہلے مخالف ہو گئے۔ جو شخص کل تک امین کہلاتے تھے آج انہی پر جھوٹ اور جادو کے الزام لگ رہے تھے، اور قریش کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات پھیل گئی تو نہ صرف ہماری طاقت بلکہ ہمارا پورا راج ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سچ کو دبانا زیادہ ضروری سمجھا گیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ روشنی ایک دم سے نہیں آتی، بلکہ وہ چپکے سے دلوں میں اترتی ہے۔ اسلام محفلوں سے نہیں بلکہ گھر کے کمروں سے شروع ہوا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو بتایا، غلام نے اپنے مالک کو بتایا، ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ نہ کوئی تلوار تھی اور نہ ہی کوئی بڑا لشکر تھا، تو صرف سچ۔ اور اس میں سے جو سچ کو پہچان لیتا وہ پھر کبھی اندھیرے کی طرف نہ لوٹتا۔ اور پھر وہ واقعہ آیا جس نے نہ ماننے والوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اور پھر اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف اشارہ ہوا، اور پھر لوگوں نے وہ دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ پہاڑ کے اوپر اور دوسرا حصہ دوسری طرف تھا۔ مکہ کے لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے، کچھ لوگ آنکھیں مل کے دیکھ رہے تھے آخر یہ کیا ہوا۔ کچھ لوگ چیخ اٹھے اور کچھ نے کہا یہ تو جادو ہے۔ لیکن یہ جادو نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا میریکل تھا جو کہ کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اور افسوس تو تب ہوا جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سچ کو قبول کرنا طاقت کو چھوڑنے جیسا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے اپنی ضد کو مضبوط کر لیا، اور یہیں سے جنم لیا دشمنی نے، اور یہیں سے اسلام کا سب سے مشکل دور شروع ہوتا ہے۔ میریکل کے بعد ظلم کیوں بڑھ گیا؟ کن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کن لوگوں نے ظلم کا راستہ چنا؟ اور کیا مکہ جھکنے والا تھا یا پھر ایمان والوں کو شہر چھوڑنا پڑے گا؟ یہ سب دیکھیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سو سبسکرائب۔